پر کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ 10th کلاس کی جو اسلامیات کی بک ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے آپ نے 9th کلاس کی، جیسے 9th کلاس کا پیٹرن تھا ویسے 10th کلاس کا، اس کا جو پہلا پارٹ تھا وہ سورۃ الانفال پہ تھا 9th کلاس کا، اور 10th کلاس کا سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ، یعنی کہ قرآنی آیات اور اس کے ترجمے پر مشتمل ہے۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ احادیث پر مشتمل ہے۔ اس میں 9th کلاس میں آپ نے پہلی 10 حدیثیں کی تھی، اور اب 10th کلاس میں آپ آگے فردر 10 حدیثیں کریں گے 11 سے 20 تک۔ تو ہم نے پہلے جو ہے سورۃ الاحزاب کی پہلا جو رکوع ہے اس کو ہم نے بریفلی کنسیپٹ کے ساتھ ختم کیا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں، کسی اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک کوشچن کوئی رائز ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ کومنٹ میں لکھ سکتا ہے، تو میں آپ کو اسے فائنلی آپ کو اس کے بہترین طریقے سے آنسر دوں گا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ حدیث نمبر 11 ہے۔ 10th کلاس میں یہ حدیث نمبر 1 ہے، مگر اوریجنل میں یہ حدیث نمبر کیا ہے 11 ہے۔ تو حدیث کا آپ اپنی بکس کھولیں اور آپ حدیث نمبر دیکھیں گے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 9th کلاس میں بھی پڑھا اور 10th کلاس میں بھی آپ نے پڑھا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کے بارے میں۔ تو جس کا پیٹرن فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی اگین ریوائز کرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامیات کے پیپر کے اندر 3 مارکس کی حدیث آتی ہے۔ کتنے مارکس کی؟ 3 مارکس کی۔ تو 3 مارکس کو آپ نے کیسے گین کرنا؟ وہ جب بھی کوشچن دیتا ہے حدیث کے متعلق وہ یہی کہتا ہے کہ ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ 1 مارکس ہوتا ہے ترجمے کا، ٹھیک ہے، 2 مارکس ہوتے ہیں تشریح کے۔ مگر چونکہ جتنے بھی ایگزامینرس ہیں اور جتنے بھی آپ کے اسکول ٹیچرس اور دوسرے ٹیچرس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے کہ آپ کو صرف تشریح کی بنا پہ 2 مارکس دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ تشریح اتنے بریفلی نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ اس کو پراپر ایکسپلین نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آپ ایک ایڈیشنل قرآنی آیت یا حدیث، آپ اس میں ایک چیز اور ایڈیشن کرتے ہیں، یہاں تو آپ اس میں کوئی قرآنی آیت لکھ دیتے ہیں اسی حدیث کے متعلق، یا اس میں آپ کوئی حدیث لکھ دیتے ہیں اسی حدیث کے متعلق، جس سے آپ کا جو پیٹرن ہے پیپر کا، جو حدیث کا آپ کا پیٹرن ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، امپریشن ہوتا ہے، گڈ امپریشن ہوتا ہے ایک ایگزامینر پہ، ایک ٹیچرس پہ۔ تو وہ جو یہ 2 مارکس ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ کو 2/2 دے دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ اصل میں بورڈ میں تشریح کے مارکس کتنے ہیں؟ 1، یا زیادہ اچھا ٹیچر ہوگا تو آپ کو کتنے دے دے گا؟ 1.5۔ تو آپ ایڈیشنل اگر حدیث یا کوئی قرآنی آیت اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو 2 کے 2 پورے، یعنی کہ 3 میں سے 3 آپ کو پورے دے گا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث 11ویں حدیث ہے، 10th کلاس کی پہلی اور ویسے کتاب میں 11ویں حدیث۔ اس کا ترجمہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈایا اس نے گویا دین کو ڈایا۔ بڑا ایک اچھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس میں کوشچن سٹارٹنگ میں رائز ہو جائے گا کہ بھئی اصل میں ستون کا مطلب کیا ہے؟ ستون آپ سب جانتے ہو، کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی بنیاد چاہیے۔ اس کی بنیاد کے لیے کیا چاہیے؟ پلر۔ یہ عمارت ہے اور یہ اس کے ستون ہے، یہ کیا اس کے ستون، اور یہ کیا ہے؟ عمارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اگر ہم لیں اور اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہی بنتی ہے کہ اگر ستون آپ یہاں سے ہٹا دیں، یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے آپ کی پوری، یہ آپ نے ستون کے اوپر عمارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر آپ کے ستون گر جاتے ہیں، جی کیا یہ عمارت یہاں پہ کھڑی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عمارت گر جائے گی زمین کے اوپر، اور اس کا کیا حل ہوگا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی کہ بنا ستون جو دین ہے وہ آپ کا قائم نہیں رہ سکتا. بنا ستون آپ کا دین ہے، آپ کی عمارت آپ کا دین، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ستون ہے اور یہ آپ کا دین ہے. بنا ستون کے دین قائم نہیں رہ سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بنا ستون کے، بنا کسی کے سہارے کے، یعنی کہ ستون یہ سہارا ہے، سہارے کے عمارت جیسے کھڑی نہیں رہ سکتی، ویسے ہی اسلام میں بنا ستون کے، بنا نماز کے دین آپ کا مکمل نہیں ہے. تو یہ ستون سے کیا مراد ہے؟ نماز مراد ہے. بنا نماز کے آپ کا دین قائم نہیں رہ سکتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 اہم رکن میں سے نماز دوسرا رکن ہے. نماز دوسرا رکن ہے. اور قرآن مجید کے اندر 700 بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. تو جو نماز ہے یہ بڑا اہم رکن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث بھی ہے کہ صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے مفہوم عرض کروں، صحابہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص پانی میں 5 وقت نہاتا ہے، صاف پانی، شفاف پانی، تو اس کے اوپر کوئی میل وغیرہ گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا بالکل نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا بھی یہی طریقہ ہے. جو شخص دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی اس کے اوپر کوئی گناہ ہو یا وہ گناہوں میں مبتلا ہو، ممکن نہیں ہے. تو ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اچھا پہلے دن وہ کرنے گیا، اچھا پوچھا کہ ٹھیک ہے. دوسرے دن اسے کچھ شرمندگی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے. اس شخص نے جھوٹ چھوڑ دیا تو چوری اس نے چھوڑ دی کہ کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھ لے بھائی تو نے کی ہے تو پھر میں جھوٹ کہوں گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سے مشورہ دیا کہ نماز پڑھو. تم نماز پڑھو گے، مطلب کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ شخص ہے یہ چور ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نماز پڑھتا ہے، مفہوم عرض کرو کہ اگر شخص نماز پڑھتا ہے تو ان قریب یہ اپنے تمام برے کاموں سے نجات پا لے گا. اچھا ہم اپنی اصلی ٹاپک کی تشریح کی طرف آتے ہیں. تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تشریح میں ہے اس حدیث میں دین کو ایک عمارت تشبیہ دی گئی ہے. وہی پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جو دین ہے وہ ایک عمارت ہے، عمارت، جبکہ جو نماز ہے اس کی کیا ستون ہے، ستون. آگے چلو. جس کا ستون نماز ہے، وہی بات آ گئی کہ دین ایک عمارت ہے جس کا ستون نماز ہے. جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا. وہی بات کہ جس نے ستون کو قائم رکھا دین اس کا قائم رہا، جس نے ستون کو گرا دیا دین اس کا گر گیا. تو ستون سے کیا مراد تھی؟ نماز. آگے اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس طرح بتایا ہے کہ اگلا شخص اس طرح متاثر ہو کے سنتا تھا، اس طرح متاثر ہو جاتا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ میں ابھی سے عمل کرنا شروع کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ یار ستون جو ہے اس کے بغیر عمارت قائم نہیں ہے، تو تم نماز کے بغیر دین کیسے قائم کرتے ہو؟ اچھا اس کے بعد ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع ملتا ہے. ایمان کے امتحان کا موقع کیا مراد ہے؟ ہر وقت دن میں انسان کو، ایک مسلمان کو 5 وقت اذان دے کر بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ اس کے لیے امتحان ہے کہ اگر تو وہ آتا ہے تو اپنی دین کی عمارت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اپنے اندر حسن خلق بھی پیدا کرتا ہے، اخلاق بھی اچھے اس کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا میل جول ہوتا ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ جو شخص ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، وہ یوں ہے.
اللہ اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ دونوں یوں ہیں. وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے. مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے. اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کو قائم رکھتا ہے، یا گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. وہی بات کہ مؤذن نے اس نماز کی طرف بلایا ہے اللہ کے حکم سے. اگر اس نے نماز پڑھی تو اس نے اپنے دین کو قائم رکھا اور اس سے اس بات کو سچ ثابت کیا کہ میں اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہوں، گواہی دی اس چیز کی. جو شخص نہیں گیا غفلت میں پڑا، اس نے اس کی کوئی گواہی نہیں دی کہ میں اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہوں، اور نہ اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اس نے اپنی جڑیں بالکل ہی ویران کر دی، کوئی مضبوطی نہیں اس میں. اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے. پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ نماز واحد ذریعہ ہے جس سے کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا رابطہ رہتا ہے. جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، تو وہ تعلق دن بدن کمزور ہوتا جائے گا. اور یہ وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو فرماتا ہے کہ جو اپنے حال پہ تمہیں میں نے چھوڑا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اگر آپ دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو اللہ پھر کہتا ہے تو میرا بندہ، میں تیرا مالک، آ تو صحیح. اچھا، اس میں کچھ کوشچنس ارائز ہیں، میں آپ کو وہ لکھوا دیتا ہوں اور اس کا آنسر بھی. پہلا کوشچن ارائز ہوتا ہے کیا چیز دین کا ستون ہے. چل کوشچن سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بورڈ کے اندر جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے شارٹ کوشچنس کا، اس کے اندر 60% حدیث میں سے کوشچنس آتے ہیں. 60% کوشچنس حدیث میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 40% ہوتی ہیں وہ آپ کے جو آگے اسباق آتے ہیں ان میں سے آتے ہیں. پہلا سوال ہے کیا چیز دین کا ستون ہے، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ نماز. نماز دین کا ستون ہے. اس کے بعد جو دوسرا کوشچن ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے ہر روز مسلمان کے لیے ہر روز مسلمان کے لیے کتنی مرتبہ امتحان کا موقع آتا ہے؟ وہی بات، ہر روز مسلمان کے لیے، اس کے جواب میں ہیں ہر روز مسلمان کے لیے کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ امتحان کا موقع ملتا ہے. تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس یہ اسلامیات بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے اور یہ اردو میں بھی ہے، تو اس کے اندر جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ خود سے بھی اس کے اندر بہت سے کوشچنس آپ کو پیدا ہوں گے اور آپ اس کا خود ہی اس میں جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بیان کریں، تو آپ اس میں یہ کوشچن ہے تو آپ اس کا یہ آنسر دیں گے.
اپنے سے آپ نے کچھ نہیں لکھنا، وہ اس لیے کہ بورڈ جو ہے وہ بک کے مطابق پیپر چیکنگ کرتا ہے اور بک کے ریلیونٹ کرتا ہے. تو بک کے ریلیونٹ یہ واحد حدیث آ رہی ہے جو نماز کو ایکسپلین کری ہے، تو آپ یہی حدیث لکھیں گے. اگر آگے کوئی آتی ہے تو پھر آپ کو اس کا کوئی اور کوشچن بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اور ایک اور کوشچن ہے کہ موزن آپ کو کس طرف بلاتا ہے. موزن آپ کو تو اس کا جواب ہے موزن آپ کو فلا تو اس کا یہ آنسر ہے موزن آپ کو نماز اور فلاح کے طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس کے اندر آپ جتنے کوشچن آپ بنانا چاہتے ہیں بن جائیں گے. جیسے کہ کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص موزن کی آواز پر لبیک نہ کہے، اگر کوئی شخص موزن کی آواز پر لبیک نہ کہے تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو اس پہ یہ اثرات مرتب ہوں گے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق دن بدن کمزور ہوتا جائے گا. اور ایک اور اس میں کوشچن آتا ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعلق سے وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم کرتا ہے؟ تو وہ نماز کا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق قائم کرتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا اس میں ایک ایڈیشنل حدیث آپ ایڈ کر لیں. تو جب آپ تشریح لکھیں گے نا تو تشریح کے بعد آپ نے ایک حدیث جو ان سے ہے وہ ایڈ کر لینی ہے. جیسے قرآن جیت میں آپ قرآن کے حساب سے دیکھیں تو اگر ہم گھٹنے ہیں قرآن حکم باری تعالیٰ تو اس میں کیا آتا ہے؟ یعنی قرآن جیت کی آیات ہے اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اور اس کے بعد میں اگر آپ حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو حدیث کا آپ نے جب بھی لکھنا ہے ہمیشہ آپ نے اس کو کس فارم میں لکھنا ہے؟ مفہوم حدیث. اگر تو کوئی شخص واقعی حدیث کو اس کی پوری ورڈنگ کے ساتھ جانتا ہے تو کوئی اپنی میں یہ نہیں کہتا آپ صرف یہ لکھو، اگر کسی کے پاس ایکسٹرا نالج ہے وہ اس کے متعلق اور حدیث جانتے ہیں نماز کے بارے میں تو وہ لکھ سکتا ہے، مگر وہ لکھنی ہے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ورڈنگ ہو، اس میں اپنی کوئی ورڈنگ نہیں آپ نے ڈالنی ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کرنی. اگر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے رد و بدل کر کے تو پھر آپ یہ لکھتے ہیں مفہوم حدیث. ٹھیک ہے، اس سے آپ ایک مطلب کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ ایک حدیث ہے، میں مفہوم کے طور پہ صرف بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی شخص، ایک ایسا شخص جو دریا کے پانی میں 5 وقت نہاتا ہے اور دریا بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس میں کوئی مال کچھ رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عمل نماز میں ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو یا اس کے کوئی گناہ باقی رہ جائیں. تو یہ آپ اپنی حدیث میں لکھ سکتے ہیں. تو ایکسٹرا نالج ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کچھ واقعہ آپ کو پتہ ہے اب واقعہ بھی لکھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور اگر کوئی مجھے ایسا کویشچن ملا جو میں نے آج آپ کو نہ بتایا ہو تو کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ایکسپلین بریف کر دوں گا. اور اگر کسی شخص کے دل میں، کسی اسٹوڈنٹ کے دل میں کوئی کویشچن آتا ہے تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بہترین جواب دوں گا.